اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قرآن پاک جو پروردگار کی الہامی کتاب، جو ذکر ہے، جو ہمارے لیے موعظہ و نصیحت ہے، قرآن نے مختلف موضوعات کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ انہی موضوعات میں سے قرآن کا ایک موضوع عورت ہے، اور قرآن نے مختلف با ایمان اور مختلف بے ایمان خواتین کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہر مرد و زن کے لیے عبرت کا سبب اور غور و فکر کا سبب قرار پائیں۔ انہی خواتین میں سے جو کہ با ایمان ہیں اور جو کہ ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پاتی ہیں، انہی خواتین میں سے ایک ملکہ سبا حضرت بلقیس ہیں۔ حضرت بلقیس کون ہیں؟ یہ بادشاہ یمن کی بیٹی ہیں، اور ان کے باپ کا نام شراحیل بیان کیا گیا ہے، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یہ اس کی دختر ہیں، اور قرآن نے جب حضرت بلقیس کا تعارف کروایا ہے تو ایک بہت ہی صاحب عقل، صاحب فہم، ایک باشعور، عقل و خرد رکھنے والی، حق کو تلاش کرنے والی اور پھر حق کی پیروی کرنے والی ایک بہت وائز اور سینسیبل خاتون کے طور پر جناب بلقیس کا تعارف کروایا ہے۔ اور دیکھیے کہ سورہ نمل کی اگر آیات کو دیکھیں تو تقریباً 3 صفحے قرآن کے ایسے ہیں کہ جو کہ حضرت بلقیس کے تذکرے سے بھرے ہوئے ہیں، اور قرآن کس طریقے سے ان کے اس قصے کو بیان کرتا ہے، وہ تمام تاریخی واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت کے اوپر تمام جن و انس اور پرندوں اور جانوروں کے نمائندوں کے ساتھ تخت کے اوپر پرواز کیا کرتے تھے، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ہدہد اس میں نظر نہیں آتا۔ آپ سب نے اس تاریخی واقعے کو پڑھا ہوگا۔ آج چونکہ ہمارا موضوع حضرت بلقیس ہے، اس لیے بس حضرت بلقیس کے ان بارے میں ان نکات کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن کس طریقے سے حضرت بلقیس کی شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال ہدہد وہاں سے غائب ہے، اور حضرت سلیمان جب پوچھتے ہیں کہ ہدہد کہاں پر ہے، تو ہدہد اس تمام واقعے کو بیان کرتا ہے کہ میں ایک ایسے علاقے سے گزرا ہوں کہ جہاں پر ایک خاتون حکومت کر رہی ہے جو کہ ملکہ سبا ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں پر اس قصے میں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو حضرت بلقیس ہمیں بہت صاحب عقل و خرد نظر آتی ہیں کہ جب ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملتا ہے تو وہ حق کو اختیار کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ چاہتی تو جنگ کر سکتی تھیں، اور ان کے پاس سلاطین کی، سپاہیوں کی اور طاقت کی کمی نہیں تھی۔ شیخ طوسی نے ان تمام ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ان کے پاس ان کے سرداروں کی تعداد کتنی تھی، سپاہیوں کی تعداد کتنی تھی، گویا کہ وہ ایک صاحب طاقت خاتون تھی، صاحب اقتدار خاتون تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس سپاہیوں کی یا افراد کی کمی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتی ہیں، اس تمام قصے کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو اپنے وزراء اور اپنے مشیروں کے سامنے رکھتی ہیں۔ اور جب رکھتی ہیں تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں کہ تمام مشیر اور جو ان کے وزیر ہیں وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم چونکہ طاقتور ہیں، اس وجہ سے ہم چاہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت بلقیس وہاں پر اپنے عقل اور فہم اور اپنے شعور کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کہتی ہیں کہ دیکھیں کہ بے شک ہمارے پاس طاقت موجود ہے، لیکن اگر کوئی صاحب طاقت کسی جگہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہ صاحب عزت لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں پر تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ تو وہاں پر حضرت بلقیس ان کے سامنے ایک چیز رکھتی ہیں کہ نہیں، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ نہیں معلوم ہے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں یا دنیاوی طاقت ان کے پاس ہے، وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان کے پاس تحفے اور تحائف بھیجتی ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ واقعاً کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف ظاہری طاقت، ظاہری اقتدار، ظاہری حکومت کے مالک ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف حاکموں کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہاں پر جو حاکم تھے انہوں نے کس طریقے سے رسول خدا کی اس دعوت کو اور اس دعوت اسلام کو اور اس دعوت تبلیغ کو قبول کیا۔ بعض نے تو اس کا جواب منفی طور پہ دیا، بعض بادشاہوں نے غرور میں آ کر رسول خدا کے خط کو ہی پھاڑ کر پھینک دیا، کسی نے انکار کیا، کسی نے مذاق اڑایا۔ لیکن ملکہ سبا ایک خاتون ہونے کے حیثیت کے باوجود، ایک عورت ہونے کے باوجود کیا کرتی ہیں، جناب سلیمان کے خط کا جواب میں ایک
پازیٹیو رویے کو اختیار کرتی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے یہ تاریخ میں یہ بات ثبت کر دی کہ عقل مندی، حق شناسی اور مضبوط ارادہ اور وقت پر جذبات سے ہٹ کر عقل و خرد کے مطابق فیصلہ کرنے میں مرد و زن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی عقل و خرد کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور صحیح وقت پر فیصلہ کرے گا، اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ فیصلہ کرے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہی ہو، ایک عورت بھی یہی طاقت رکھ سکتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض خواتین کے لیے یہ غور و فکر، کلام، برہان اور عقلی نظریے کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عام طور سے اگر دیکھا جائے تو عقل و خرد، عرفان اور قلب، موعظے اور دل کی بات کو عورت جلدی سمجھ لیتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عورت کو کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ طبعی طور پر فطری ساخت کے سبب، اپنی اس نیچر کے سبب کیا کرتی ہے کہ وہ اس تعقل اور تدبر اور عرفان اور موعظے کی باتوں کو اشاروں سے سمجھ لیتی ہے۔ اور جب حضرت سلیمان کا خط حضرت بلقیس کو ملتا ہے تو وہ حق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور عقل و خرد کا منہ بولتا ثبوت دیتی ہیں۔ اسی لیے قرآن جب ان کی شخصیت کو بیان کر رہا ہے تو ایک صاحب عقل، صاحب خرد اور ایک عقل مند خاتون، ایک بہادر خاتون اور حق کو پرکھنے والی خاتون کے طور پر کرواتا ہے۔ اور جب جناب بلقیس حضرت سلیمان سے ملاقات کے لیے آتی ہیں تو وہاں پر بھی جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، حضرت سلیمان تو اللہ کا نمائندہ ہیں، کہ چونکہ انہوں نے ان تمام ہدایہ اور تحفوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر جو چیز ایک پروردگار ایک انسان سے طلب کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حق اور باطل اس کے سامنے آشکار ہو جائے تو وہ حق کو قبول کرے۔ وہاں پر ملکہ سبا حضرت بلقیس کیا کرتی ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آتی ہوں۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ہٹ درمی کا ثبوت دیں اور وہاں پر یہ کہیں کہ نہیں میں مثلاً اس چیز کو قبول نہیں کرتی، بلکہ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اسلم تو میں مسلمان ہو رہی ہوں، میں اسلام لے کر آ رہی ہوں۔ اور دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ماضی اور حال کی ہدایت یافتہ قوموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان قوموں کو کوئی نام دیتے ہیں تو وہ مسلمان رکھتے ہیں، کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفہذا، کہ یہ ملت تمہارے جد بزرگوار حضرت ابراہیم کی ملت ہے کہ انہوں نے تمام ماضی اور حال کے تمام افراد کے لیے جو ایک پسندیدہ نام رکھا ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ اور وہاں پر حضرت بلقیس علیہ السلام بھی کیا کہتی ہیں کہ اسلم تو، کہ یعنی میں ایمان لے کر آئی ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا، میں توحید پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہمیں ان قرآنی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اور ان کو حقیقت میں اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی توفیقات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔